بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی بابرکت نشریات شام رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی قادری۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ ماہ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا کہ روزہ ہوا نہ ہوا، ہوگا نہیں ہوگا۔ تو آج اس حوالے سے ہم ان مسائل کے حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ بلال مدنی صاحب۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں رمضان شریف میں مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ بلا آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حضور، عرض یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پبلک کنفیوز ہوتی ہے کہ یار میرا روزہ ہوا نہ ہوا۔ تو میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے میں نے کچھ عوامی سوالات تیار کر رکھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے جواب سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم اور ہمارے دوسرے لوگ ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچا سکیں۔ میرا پہلا سوال ہے، کیا ہم انہیلر استعمال کر سکتے ہیں روزے کے حالت میں؟ انہیلر سے مراد اکثر دمہ کے مریض ایک پمپ استعمال کرتے ہیں۔ عوامی لفظوں میں یہ کہوں گا، انہیلر ایک پمپ استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ تاکہ ان کی سانس لینے میں جو دقت ہو رہی ہے وہ اس مرض سے محفوظ ہو سکیں، آرام سے سانس لے سکیں۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ لیکوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے جس کو اندر سونگھا جاتا ہے یا اس کو اسپرے کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ حلق میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی علماء وہی حکم بیان کرتے ہیں جو دھواں سونگھنے کا ہے۔ اس کے متعلق دھوئیں کے متعلق آتا ہے کہ جس نے قصداً دھواں سونگھا تو اب جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ اس کو روزے دار ہونا یاد ہو۔ تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اس کے ذریعے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی حضور، ہم اگلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کیا یعنی الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اگر قے جو ہے خود بخود آتی ہے تو وہ جتنی مرضی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ اس کے ذرات واپسی اندر نہ لیے جائیں۔ اور اگر انگلی ڈال کر قے کی جاتی ہے تو اگر وہ منہ بھر ہوگی، یعنی اتنی ہوگی جو تکلف کے بغیر رک نہ سکے، تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں مسواک یا ٹوتھ پیسٹ یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ مسواک تو روزے کے اندر کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اس کے ذرات ریشے جو ہیں وہ حلق میں نہ جائیں۔ صحیح۔ جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کا تعلق ہے تو ہر صورت کے اندر اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب اس کے جو ذرات ہیں ٹوتھ پیسٹ کے اگر یہ حلق میں جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ذرات حلق میں چلے جائیں، اسی لیے علماء منع فرماتے ہیں۔ البتہ ذرات نہ بھی جائیں تو بھی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ضرور رہے گا۔ صحیح۔ ایک اور سوال ہے، سرما یا کاجل کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سرما جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف علماء کرام کی رائے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کاجل اس کا حکم الگ ہے، یہ سرمے والا حکم نہیں رکھتا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، یہ بہت ہی زیادہ اکثر بھول جاتے ہیں، پھر ماہ رمضان میں یہ سوال لوگوں کو یاد آتا ہے، انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس میں بھی دارالافتاء اہل سنت کی یہی رائے ہے کہ انجیکشن لگوانے سے، اب خواہ نس کے اندر لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں ہے، آذان ہوتی رہے
سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، لوگوں کا کہنا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ روزہ رہے گا کہ نہیں؟ اس کے جواب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب بعض ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق وقت سے ہے، جی جی جیسے نماز، جی جی اسی طرح روزہ۔ جی اب اس میں ہمیں وقت کی پہچان جو ہے یہ ہونی چاہیے صحیح، کہ روزے کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، کب سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور کب جو ہے وہ افطار کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں علم خود حاصل کرنا یا اس کی معلومات رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب ہم انتظار کرتے ہیں مسجد کی اذان کا، اب ادھر جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر وہاں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ جلدی اذان دے دی جاتی ہے، تو روزہ تو ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں خود اس کا علم رکھنا چاہیے کہ کب جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اب جو صبح اذان ہوتی ہے وہ اذان فجر جو ہوتی ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے۔ اب طلوع فجر کے اندر جب اذان شروع ہو گئی تو اب بندہ جب کھا رہا ہے تو وہ مطلب سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کھا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اب اگر وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ فاقہ کہلائے گا، روزہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ سحری چھوٹ جائے اب روزہ رکھا جائے گا کہ نہ رکھا جائے گا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سحری جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، یہ روزے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر پاتے، اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر بسا اوقات رات میں کھانا لیٹ کھایا جی جی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح جو ہے وہ نہیں کھاتے، تو اس دن بھی تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جی تو البتہ کہ اگر کسی دن جو ہے وہ روزہ آپ سحری نہ کر سکیں، آنکھ نہیں کھلی، تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے وہ روزہ رکھنا فرض ہی رہے گا، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح صحیح صحیح۔ ایک اور سوال یہاں ہے کہ وضو کرتے ہوئے غلطی سے حلق میں پانی اتر جاتا ہے، اس حوالے سے کیا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ خطا الگ چیز ہے اور نسیان الگ چیز ہے۔ جی جی نسیان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو روزے دار ہونا اپنا یاد ہی نہیں ہے اور صحیح، اس بنا پر وہ کوئی کام کرتا ہے۔ اب نسیان کی بنا پر یعنی بھولے سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا حلق میں پانی اتار دیتا ہے جی جی تو اس صورت میں یہ معاف ہے، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نسیان ہے اور اس کو جی معاف قرار دیا گیا۔ صحیح، اور دوسری جو چیز ہے خطا کے اندر روزے دار ہونا یاد ہوتا ہے لیکن غلطی سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جی جی جیسے بندہ وضو کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں روزے دار ہوں، لیکن کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، اس کو روزے دار ہونا یاد ہے، جی اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح صحیح صحیح۔ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے، اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے۔ حالت روزہ کے اندر احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے اندر جب غسل فرض ہو جائے گا تو اس میں غسل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے اندر یہ احتیاط ضروری ہے کہ غرغرہ جو ہے یہ نہ کیا جائے، غرغرہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ غرغرہ جو ہے یہ روزے کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے ناک میں پانی چڑھانا، تو اس میں بھی مبالغہ آرائی نہیں کی جائے گی، ناک کے قریب پانی لے جا کر جو جہاں تک ممکن ہو سکے بغیر سونگھے یہ پانی جو ہے وہ آپ ناک کے اندر ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ، اور سونگھنا نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ دماغ تک پانی پہنچے، اگر سونگھیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم لگ جائے گا۔ تو اس یہ دو جو فرائض ہیں اس میں احتیاط کرنی ہوگی اور غسل ادا کیا جائے گا۔ غسل میں جو ہے نا آپ یہ انتظار نہیں کریں گے افطاری کے بعد، کیونکہ درمیان میں جتنی نمازیں ہوں گی جی جی وہ بھی چھوڑنی پڑیں گی، جی تو اس لیے غسل جو ہے وہ فوراً کر لیا جائے تو یہی مناسب رہے گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ روزے میں تیل لگانے، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو کیا اس حوالے سے حکم ہے؟ یہ لوگوں کی جو ہے وہ غلط فہمی ہے، تو تیل لگانے سے یا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں خوشبو
سونگھنا، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی اگربتی وغیرہ کا جو ہے وہ دھواں قصداً سونگھا جائے اور وہ اندر چلا جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں قیمتی معلومات سے نوازا، اور یہ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو عوامی کنفیوژنز ہوتی ہیں آپ نے دور کی، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست کا اختتام ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی قادری کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔